دیکھنے اور سننے والوں سب کو السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے بہلول دناک کون تھا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کو۔ ایک زمانے میں بغداد کے ہلچل والے شہر کے وسط میں بہلول دنا نام کا ایک عقل مند اور ذہین آدمی رہتا تھا۔ بہلول دنا کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی تیز ذہانت اور مزاح کے قابل ذکر ساز کی وجہ سے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ اس کی کہانیاں اور مزاحیت تبصرے افسانوی تھے اور اس کی حکمت اور تفریح کے لیے عام لوگوں اور بادشاہوں دونوں کی طرف سے اسے اکثر تلاش کیا جاتا تھا۔ بہلول دنا کا لباس عجیب تھا، ایک پیچیدار اور پھٹا ہوا لباس، ایک ٹوپی کے ساتھ جو لگتا تھا کہ بہترین دیکھے گئے ہیں۔ اسے اکثر ایک چھڑی اٹھائے ہوئے دیکھا جاتا تھا جسے وہ لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے ان کے سروں پر تھپتھپاتا تھا۔ اس کی سنکی شکل کے باوجود لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے چتھڑے ہوئے بیرونی حصے کے نیچے ایک گہرے بصیرت کا آدمی تھا۔ ایک دھوپ والا دن جیسے ہی سورج کے سنہری کرنیں بغداد کی سڑکوں پر پھیلی، وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے شہر کے بھرے بازار میں ٹہلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہلول دنا کی عقل مندی اور مزاح کے قصے سن رکھے تھے اور وہ اپنے لیے اس دلچسپ آدمی سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اپنے بہترین لباس میں ملبوس وہ اپنے محافظوں سے گرے ہوئے خلیفہ بازار کے کلب میں داخل ہوا۔ بہلول دنا ہمیشہ کی طرح عام لوگوں میں گل مل رہا تھا۔ اس نے اپنے معمول کا کچا لباس پہنا اور ایک بوڑھے کے ساتھ شطرنج کا کھیل کھیلتا دکھائی دیا۔ خلیفہ اس کے قریب آیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ بہلول دنا نے خلیفہ کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ ہارون رشید اس عاجز آدمی کو دیکھ کر متوجہ ہوا اور بیٹھ گیا۔ بہلول دنا، خلیفہ نے دریافت کیا، میں نے آپ کی حکمت اور دانائی کے قصے سن رہے ہیں۔ بتاؤ، آپ نے اپنے تمام سالوں میں سب سے قیمتی سبق کیا سیکھا ہے؟ بہلول دنا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جواب دیا، مہاراج، میں نے جو سب سے قیمتی سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ درخت چاہے کتنی ہی اونچائی پر بن جائے، اس کے پتے ہمیشہ زمین پر ہی لوٹتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی بات درست ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور یا دولت مند ہو جائیں، ہم سب اس خاک میں واپس جائیں گے جس سے ہم آئے ہیں۔ خلیفہ بہلول دنا کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ پھٹے ہوئے لباس اور سنکی شکل کے شخص کے نیچے گہری حکمت والا آدمی تھا۔ اس نے بہلول دنا کے ساتھ گھنٹوں گفتگو کرتے ہوئے ریاست، فلسفہ اور انسانیت کی نوعیت کے معاملات پر گفتگو کی۔ اس دن ہارون رشید اور بہلول دنا کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ خلیفہ اکثر بہلول دنا سے نہ صرف ریاست کے معاملات بلکہ ذاتی رہنمائی کے لیے بھی مشورہ لیتا تھا۔ بغداد کے لوگ بہلول دنا کی اور بھی زیادہ تعریف کرتے تھے، نہ صرف اس کی عقل کی وجہ سے بلکہ زمین کے سب سے طاقتور حکمران کے دلوں کو چھونے کی صلاحیت کی وجہ سے۔ بہلول دنا کی وراثت ایک دانش مند اور ذہین بابا کے طور پر بڑھتی رہے گی، اور اس کی کہانیاں اور تمثلیں زمانوں سے گزرتی رہیں، جو عاجزی، دانش مندی اور زندگی کے عدم استحکام کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتی رہیں۔ وہ ایک یاد دہانی تھی کہ حقیقی حکمت سب سے زیادہ غیر متوقع جگہوں پر مل سکتی ہے،
جو اکثر ظاہری سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بغداد کے عقل مند اور ذہین بابا بہلول دنا کی داستان آج تک زندہ ہے، جو اس کی کہانیاں سننے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔